مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجید اللہ قادری حاضر خدمت ہے، اور میں تمام ناظرین سامعین جو ادارہ تحقیقات امام یوٹیوب چینل کے ساتھ وابستہ ہیں اور برابر اس کو دیکھتے ہیں اور سبسکرائب کرتے ہیں اور ہمیں فیڈ بیک بھی دیتے ہیں اور ہماری بہت زیادہ پذیرائی بھی کرتے ہیں، ہم ان سب کے بہت ممنون مشکور ہیں۔ ناظرین کرام، بہت سارے سامعین ہم میں ایسے ہوں گے کہ جو ممکن ہے کہ حج پر جا رہے ہوں یا جا چکے ہوں، ان سب سے درخواست یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بار بار یہ شہادت نصیب فرمائے۔ اگرچہ حج زندگی میں ہر ایک ہی دفعہ فرض ہے، لیکن ایک دفعہ بھی آدمی کو وہاں چلا جائے عمرے پر یا حج پر تو اس کی طبیعت جو ہے وہ سیر نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ رسول سے ملاقاتیں وہاں پر جو ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ کے رسول کے گھر میں ہیں، وہ احساس ہمیں وہاں سے آنے نہیں دیتا ہے۔ جی چاہتا ہے بس بیت اللہ میں بیٹھے رہیں، جی چاہتا ہے بس کمر خدا دیکھتے رہیں۔ تو ایک مسلمان کا تو ظاہر بات ہے کہ اللہ رسول ہی سب کچھ ہے، تو اگر وہاں وہ چلا جائے تو پھر یقیناً ایک مسلمان کی واپسی بڑی مشکل ہوتی ہے، بہت ہی کرب ہوتا ہے اس کو کہ جب وہ بیت اللہ شریف کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، جب واپس آ رہا ہوتا ہے آخری عمرہ کر کے یا طواف کر کے، تو بار بار پلٹ کے دیکھتا ہے اور پھر دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پھر آنا نصیب ہو۔ اس لیے گنبد خضرا کو دیکھتا ہوا پیچھے جاتا ہے اور بار بار پلٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، حج کے اندر بہت سارے ارکان ہیں، اور حج کا جو سب سے بڑا بنیادی رکن ہے وہ وقوف عرفہ ہے۔ یہ عرفات کا میدان ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا، اِنَّ اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکۃ وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ سب سے پہلا گھر جو دنیا میں بنا وہ بیت اللہ شریف ہے، جو اول بنایا آدم علیہ السلام نے، اور بعد میں بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جو اس کو پاک و صاف کیا، تو یہ اس کے بعد سے لے کے آج تک الحمدللہ بیت اللہ شریف ہے، ہر چیز سے پاک و صاف ہے۔ اس میں بہت ساری نشانی ہے، میں نے پچھلے دفعہ کچھ عرض کیا تھا۔ اب ان نشانیوں میں ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر مقام ابراہیم بھی ہے، زمزم بھی ہے، صفا مروہ بھی ہے، حجر اسود بھی ہے، اس کے بعد پھر آپ کا منی میں چلے جائیے، وہ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکری ماری تھی، وہ بھی نشانیاں ہیں 3 مقامات پر۔ پھر آپ چلے جائیے عرفات کے میدان میں، مزدلفہ چلے جائیے۔ عرفات کا میدان ہمارے حج کا سب سے بنیادی رکن بنتا ہے، اور جو حج کو گیا اور عرفات کے میدان میں کچھ دیر اسے ٹھہرنے کا موقع نہیں ملا، زوال سے لے کر مغرب کے درمیان، 9 تاریخ کو، 9 ذی الحجہ کو، اگر زوال کے بعد سے لے کر مغرب کے درمیان اگر وہ کچھ دیر بھی نہیں ٹھہرا، ایک حاجی ہے حج کرنے گیا ہے اور اگر وہاں نہیں ٹھہرا تو اس کو حج اس کا نہیں ہوگا، اس لیے وہاں ٹھہرنے دے۔ وہ سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ عرفات کا میدان جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، بہت بڑا میدان ہے، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن یوم حشر جو ہے اسی مقام پر ہوگا، اسی میدان کو وسیع کر دیا جائے گا اور سب یہیں کھڑے ہوں گے۔ آپ دیکھیے کہ جب ہم عرفات جاتے ہیں، ہمارے جسم پر صرف 2 کپڑے، مردوں کی بات کر رہا ہوں، 2 چادر ہوتی ہے بغیر سلی ہوئی، اس میں کوئی جیب بھی نہیں ہوتی، رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، وہ بیلٹ باندھنے بعد کی بات ہے، ورنہ اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہاں ہم کرنے کیا جاتے ہیں؟ آپ خود دیکھیے گا، پورے حج کے اندر کوئی اضافی عبادت نماز صورت میں نہیں ہمارے پاس کہ بھئی آپ 100 رکعت پڑھیے گا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بھئی آپ جائیں مکہ مکرمہ میں 100 رکعتیں پڑھ لیں، کچھ بھی غلط، ایسی کوئی اضافی نہیں، بلکہ نماز کے سفر میں ہوتا ہے انسان حاجی، اس میں فرض بھی اس کے ہاف ہو جاتے ہیں، معاف آدھے ہو جاتے ہیں، 4 کے 2 پڑھتا ہے۔ تو کرنا کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ توبہ استغفار، لبیک لبیک تو پڑھ ہی رہا ہے، میں حاضر ہوں، حاضر ہوا تو کیا کرے گا؟ استغفار۔ یہ استغفار بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، یہ واقعہ بھی یقین حق ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جب جنت سے ان کو دنیا میں بھیجا
تو حوا اور آدم کی ملاقات اسی مقام پر ہوئی تھی، اسی میدان میں ہوئی تھی، ایک دوسرے کو پہچانا، اسی وجہ سے یہ عرفہ کہلاتا ہے، ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ اور بھی اس کی توجہ ہیں۔ تو اب یہاں پر آدم علیہ السلام آئے، اور آدم علیہ السلام سے مسلمانوں بات یاد دیکھیے کہ ان سے ایک لغزش ہوئی، ایک بھول ہوئی، انٹینشنلی انہوں نے گناہ نہیں کیا تھا۔ یہ بات ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے جو بھول ہوئی کہ انہوں نے وہ جو کا دانہ یا گیہوں کا دانہ کھا لیا، چکھ لیا، جس کو اللہ نے منع کیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا کہ اب آپ جنت میں نہیں رہیں گے، آپ دنیا میں جائیں گے۔ تفصیل آپ جانتے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور اس مقام عرفات کے اندر وہ آئے، اس وقت دنیا میں دوسرا کوئی آدمی نہیں ہے، آدم علیہ السلام اکیلے انسان ہے اس دنیا کے اندر۔ اس وقت دنیا میں آ کے انہوں نے کام کیا؟ سب سے پہلے انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگی۔ ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس کے اندر۔ آدم علیہ السلام نے معافی اللہ سے مانگا، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے بھول ہو گئی کہ تو نے مجھے منع کیا تھا اس شجر کے پاس جانے سے، اور میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور میں چلا گیا، میں نے چکھ لیا وہ دانہ جو تو نے منع کیا۔ ایک دفعہ معافی مانگ کر بات ختم ہو جاتی، 2 دن میں ختم ہو جاتی، 1 ہفتے میں ختم ہو جاتی، یہاں تو سالوں کی بات ہے، کئی سال لگ گئے، روایتیں مختلف ہیں، بال کئی سال ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ معافی کے طلبگار ہیں، وہاں سے ابھی میسج نہیں آ رہا ہے کلیئرنس کا کہ ہم نے معاف کر دیا، لگے ہوئے معافی میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک بات القا کی، اور القا کیا ہوئی کہ انہیں وہ منظر یاد آیا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پتلا بنا کر اس میں جان ڈال کر انسان بنا دیا تھا، فرماتے ہیں کہ جیسی آنکھ کھلی تھی آدم علیہ السلام نے، یعنی پہلی آدم علیہ السلام نے آنکھوں سے جو پہلی چیز دیکھی لکھی ہوئی وہ کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہاں لکھا ہوا تھا؟ عرش پر۔ اب آدم علیہ السلام نے پہلا کلمہ جو پڑھا، اللہ نے ان کو پہچان دیا، پڑھنے کی بھی صلاحیت دے دی، ان کو علم بھی دے دیا، اور انہوں نے پڑھ بھی لیا۔ تو اس انہوں نے جان لیا کہ یہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہے۔ تو آدم علیہ السلام اتنے عرصے دعا مانگ رہے تھے، استغفار کر رہے تھے، ایک دم جب اللہ سے القا ہوئی یہ بات، ایک دم خیالات فرمایا اے اللہ مجھے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری خطا معاف فرما دے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ عرش پر لکھا ہوا ہے۔ اس وقت آدم علیہ السلام کی اللہ تعالی نے دعا کو قبول کر لیا۔ یہ ان کی دعا کیا قبول ہوئی؟ ہمارے لیے شعار بن گیا کہ ہم جائیں گے حج کرنے، اور حج کرنے کے بعد ہم جائیں گے عرفات کے میدان میں، ہمیں کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں مانگنا، جو کچھ مانگنا ہے اپنی خطاؤں کی معافی مانگنی، باقی دینے والے اللہ کی ذات ہے، وہ راضی ہے۔ قرآن میں 50 جگہ کہا رزق ہمارے ذمے ہے، اس کی پرواہ نہیں کرو تم، وہ ہم دیں گے تمہیں جو کرنا ہے وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کو یاد کرو، انہوں نے تو اپنی ایک خطا کے لیے سالوں لگائے میرے پاس، لیکن جب واسطہ دیا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں نے خطا معاف کر دی۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت دے دی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ آدم علیہ السلام کو القا کیا کہ تم نے دیکھا تو نام محمد ہمارے نام کے ساتھ، اس کے واسطے دعا مانگ لو۔ ہم سے کہہ رہے، پوری امت سے کہہ رہا ہے، قیامت تک آنے والے سے کھلا سینٹنس موجود ہے قرآن کریم کے اندر، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ رَحِيمٌ اللہ تواب الرحیم۔ اے لوگو جب تم گناہ کر لو اپنے اوپر، جب گناہ میں اٹ جاؤ، بالکل گناہ گار ہو جاؤ، کیا کرو گے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ادھر آ جاؤ میرے پاس، مسجد چلے جانا، فوراً نفل پڑھ لینا، نہیں، وہ بھی فرما رہا ہے کہ جب ایسا ہو جائے تو گناہوں کا بوجھ تم پر بہت زیادہ ہو جائے، جاؤ کا آؤ میرے رسول کے پاس، میرے رسول کے پاس آؤ۔ آدم علیہ السلام نے یہی سکھایا کہ آدم علیہ السلام اس زمانے میں، اس وقت حضور علیہ وسلم بشر سامنے نہیں تھے،
لیکن نام تو تھا اس بشر رسول کا، تو اس بشر رسول کے نام کا وہ صلہ انہوں نے اس وقت پیش کیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ ہم سے بھی کہا آ جاؤ یہاں پر، جب تم یہاں آؤ گے اور آدم علیہ السلام کی سنت پوری کرو گے اور ہم سے استغفار کرو گے، یاد رکھو کہ ہم بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اب جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہم کیا کریں گے؟ ہم نے تو عرش پہ لکھا ہوا نہیں دیکھا، ہمارا ایمان ضرور ہے، ہم نے عرش پہ لکھا نہیں دیکھا۔ اب ہم جب جائیں گے وہاں میدان عرفات پہنچیں گے، ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ کہیں اے اللہ، تو نے ہی کہا ہے کہ جب گناہ کر لو تو جاؤ محمد کے پاس، اے اللہ ابھی ہم جائیں گے وہ رسول پر، لیکن یہاں پر ہم اسی محمد کا واسطہ تجھے دیتے ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ یہ مقام ہے اپنی تمام خطاؤں کی معافی مانگنے کا۔ وہاں پر ایک ہی حالت ہوتی ہے انسان کی، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتا ہے، ساری دنیا اس کے پیچھے، مال زر گھر بر سب کاروبار سب چھوڑ کر آیا ہے، وہ 2 کپڑے پہنے ہوئے صرف، اس میں بھی کوئی جیب نہیں، نہ اس کے اندر مال ہے، سارا مال اللہ کا دیا ہوا ہے، موجود ہے، اللہ کا دیا موجود ہے، لیکن یہاں پر تو سارا مال پیچھے چھوڑ کر آیا۔ یہاں کیوں آیا ہے؟ یہاں اس لیے آیا ہے کہ زندگی میں نے جو خطائیں کی ہے، ایک مجھے اللہ نے موقع دے دیا ہے کہ یہاں ضرور 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 معافی ملے گی۔ اس ضرور 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 معافی کے لیے ہم جاتے ہیں وہاں پر، ورنہ وہ ہم گھر میں مانگتے رہتے ہیں ہر بار معافی، یہ بات نہیں ہے اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن اس کا بھی تعین نہیں ہمارے پاس معافی ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن وہاں تو تعین ہو گیا ہے، آدم خطا معاف ہو گئی ہے، آدم لغزش معاف ہو گئی ہے، اور امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطائیں بھی معاف ہوتی ہیں اسی مقام پر، عرفات کے میدان۔ تو عرفات کا میدان ایک عظیم میدان ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، اسلام میں کوئی ادھر ادھر نہیں ہوتا، سب اسی میدان کے اندر ہوتے ہیں، اسی میدان کے اندر ہوتے ہیں، چاہے دھوپ ہو کچھ بھی ہو وہ اسی میدان میں ہے، اور 2-4 گھنٹے وہاں ان کو مل جاتے ہیں، اور اللہ کے آگے وہ دعا کر رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں۔ اب کون کتنا دل سے گڑگڑا رہا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس وقت جب وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اللہ جانتا ہے کہ کس نیت سے مجھ سے یہ معافی مانگ رہا ہے، ولی کہہ رہا ہے منہ سے بس، یا ساتھ میں اس کے پاس دل کے اندر مصمم ارادہ ہے کہ اب وہ گناہ نہیں کرے گا، اللہ جانتا ہے۔ اس لیے سارا انحصار ہماری نیت پر ہوتا ہے دوستو، فارملٹی نہیں ہے حج کے اندر کہیں پہ بھی، آپ فارمل طریقے سے مت کیجئے کوئی بھی کام، بالکل اس طرح کیجئے کہ آپ یقین کے ساتھ کہ میرے اللہ رب العزت مجھے دیکھ بھی رہا ہے، مجھے سن بھی رہا ہے، اور اب میں جو معافی مانگ رہا ہوں جن باتوں سے، میں دوبارہ وہ گناہ نہیں کروں گا۔ جب یہ مصمم ارادہ ہو جاتا ہے تب اللہ رب العزت جو ہے اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جو یہاں سے نکلتے ہیں نا عرفات کے میدان سے اور پہنچتے مزدلفہ، یا مزدلفہ سے پہنچتے منی، مزدلفہ ہی میں یا منی میں جا کر اللہ رب العزت ان کو بشارتیں دے دیتا ہے، جس کو بشارت مل گئی وہ سمجھ لے اس کا حج مکمل ہو گیا، اللہ کے قبول ہو گیا۔ اب کس کو ملتی ہے کس کو ملتی ہے وہ بہتر جانتا ہے، لیکن ملتی ضرور ہے، اور نہیں مل رہی ہے تو پھر ذرا سی محنت اور کیجئے محنت تھوڑی سی، اللہ کے آگے اور گڑگڑائیے، اللہ رب العزت تو ضرور یا بشارت دے دیتا ہے۔ اللہ نے پھر ایک اور موقع دے گا، اگر یہاں تمہیں ذرا سی بھی کوتاہی ہو گئی ہے دعا مانگنے میں یا استغفار کرنے میں، ایک موقع اللہ اور دے گا، وہ دے گا جب تم روضہ رسول پر حاضر ہوگے۔ روضہ رسول کی حاضری بھی ہمارے چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے، واجب کے قریب تر ہے، اور بعض کہتے ہیں مثل حج کے فرض ہے ہم پر، مثل حج کے فرض ہے ہم پر۔ تو یہ انشاءاللہ ہم کسی گفتگو کسی اور موقع پہ کریں گے حاضر رسول کے حوالے سے۔ تو یہاں پر عرفات کے میدان جب انسان ہوتا ہے، اور یاد رکھیے کہ یہ ایک وہ لمحہ ہوتا ہے زندگی میں دوبارہ نہیں آتا۔ جتنے دیر آپ کو موقع ملے، 8 سے 10 گھنٹے ملتے ہیں، ان کو باتوں میں مت گزاریے گا، کھانے پینے میں زیادہ وقت مت لگائیے گا، ادھر ادھر گفتگو میں ٹہلے مت لگائیے گا۔ یہ 4-6 گھنٹے ملے ہیں، اپنا دل اللہ کی طرف لگا لیں،
کثرت سے قرآن شریف پڑھتے رہیے، دل لگا کر، اکتاہٹ نہیں ہونا چاہیے. قرآن شریف پڑھتے اکتاہٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر اکتاہٹ ہو رہی ہے تو بند کر قرآن شریف، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. یعنی ایک لمحہ وہاں پر آپ ضائع نہ کریں. وہ 10 گھنٹے ملے ہیں نا، 10 گھنٹے میں ایک لمحہ بھی آپ ضائع نہ کریں. زندگی آپ کو پتہ نہیں اگلی 50 سال کی اور ہوگی، لیکن یہ 10 گھنٹے دوبارہ نہیں ملیں گے آپ کو. تو اس کو اویل کریں، اور اس میں جو ہے اللہ کے آگے گرائیں. اللہ رب العزت جل جلالہ من والہ ہم تمام حجاج کرام جو وہاں پہنچتے ہیں اور جا کر توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی توبہ کو قبول فرمائے. ناظرین کرام، ایک بات اور یاد رکھیے گا، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ وہاں توبہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ خیال کیجئے گا کہ آپ نے بھی سب کو معاف کر دیا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں کسی کی طرف سے بغض کینہ باقی رہ گیا ہو. یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ جب تک دل سے نہیں نکلے گا نا، آپ دوسروں کو معاف نہیں کر رہے، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. تو حقوق العباد کا خیال کیجئے گا. بلکہ حج جانے سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے، یہ فقہی مسئلہ بھی ہے کہ آپ اپنے تمام احباب سے جو آپ جان پہچان کے ہیں، ان سے آپ چاہے رسماً یا اگر واقعی ان سے غلطی ہوئی ہے تو ان سے حقیقتاً معافی مانگ کے جائیے، تاکہ وہاں پر آپ جب اللہ سے معافی مانگے تو یہ بات کلیئر ہو آپ کی طرف سے کہ آپ نے بھی سب کو معاف کر دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دے گا. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں شاید، اور اسی وجہ سے ہمارے حجاج کرام جب واپس آتے ہیں تو ان کے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. حاجی کے اندر اگر تبدیلی نظر نہیں آئے اس کے کردار میں حج کرنے کے بعد، پھر حج ابھی مکمل نہیں ہوا، اس کا کامل نہیں ہوا، منظور نہیں ہوا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا اور پھر وہ آ کے گناہ کریں یہاں پر، اسی کردار میں رہے گا. ایسا نہیں ہے. اسی میں نیت کیا لے کے جاتے ہیں. تو ہم جب جاتے ہیں وہاں سے کردار بنا کر آتے ہیں. کردار ہمارا جب آئے گا سامنے دنیا کے لوگ کہیں گے ہاں یہ واقعی حج کر گیا ہے، یہ بڑا نرم دل ہو گیا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہو گیا ہے. مطلب ایک اچھی کردار اس کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا لوگوں کے. پھر لوگ کہیں گے واقعی یہ ایک حاجی ہے. تو حج کا جو فریضہ عرفات میں ادا ہوتا ہے اس کا بغور آپ مطالعہ کریں اور خیال کریں کہ وہاں ہم سچ دل سے معافی مانگیں اللہ رب العزت. اور پھر یہ بھی ایک بات اور یاد رکھیے، ایک چیز اور آپ بتا دیں شعر اللہ میں سے. یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر ہمارا اسلام کا یعنی ہمارا قرآن مکمل ہوا ہے. یوم اکملت لکم دینکم، یہ وہ مقام ہے عرفات میں. تو آپ اس مقام کی زیارت کر کے آتے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کی تکمیل کر دی ہے. اس مقام کی سیر کر کے آپ آتے ہیں تو بڑی بات ہے یا نہیں؟ جب غار حرا جاتے ہیں وہ مقام ہے جب پہلی وحی نازل ہوئی، اور جب یہاں آتے ہیں آخری وحی یہاں نازل ہوئی. تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ اس مقام کو بھی دیکھا ہے غار حرا میں جا کر، اور پھر اس مقام کو بھی دیکھ لیا. تو اللہ رب العزت ہمیں ان تمام ان شاعر کو ان کی زیارت کرنے توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ پھر دیگر پروگرام میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.